رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله العظيم. عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم قریب 14 دن سے سماعت کر رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالی اختتامی محفل ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اب تک جو ہم نے سماعت کی ہے، ہجرت کے 6ویں سال تک ہم نے حالات مبارکہ سننے سنانے کی سعادت حاصل کی. ہجرت کے 6ویں سال میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اور 6 سال گزر گئے تھے، اب اس کے بعد مختلف واقعات پیش آئے اور ہوتے ہوتے 6 ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کا عزم فرمایا اور صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم بھی فرما دیا جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ نہ رکھیں، بلکہ جو سفر میں تلوار ساتھ ہوتی ہے بس وہی ساتھ رہے اور وہ بھی نیام میں رہے. اب ادھر سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو اب ادھر سے کفار کو یہ خبر ملی کہ معاذ اللہ مسلمان کفار سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، مکے پر حملہ کرنے کا ان کا ارادہ ہے. اب ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سفر میں ہیں، حضور کو اطلاع ملتی ہے تو ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفیر کو روانہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر بنا کر بھیجتے ہیں کہ جا کر ان لوگوں کو بتائیں کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہمارا تو عمرہ کرنے کا ارادہ ہے. اب یہاں پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو وہاں کے بدبخت لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نظر بند کر دیتے ہیں، آپ کو وہاں پر روک لیتے ہیں اور یہ غلط خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے. اب جیسا ہی حضور کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو حضور کے ساتھ جتنے صحابہ کرام موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب حضرات سے بیعت لیتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے سفیر کو حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، ان کو جو قتل کر دیا گیا ہے، تو اب ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، قصاص لیں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، ان کے خون کا بدلہ لیں گے. تو ہر صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہیں، ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے. ہر کوئی آتا حضور کے دست مبارک پر بیعت کرتا. چنانچہ سورہ فتح میں ہم کو یہ واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے صحابہ کرام نے حضور کے دست مبارک پر بیعت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اس طرح سے پسند آئی کہ جس کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جس جھاڑ کے نیچے ٹھہر کر حضور نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے خوش ہو چکا، راضی ہو چکا ہے جنہوں نے
درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت فرمائی ہے. فعلم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے. فانزل السکینۃ، کہ اللہ رب العزت نے ان پر سکینہ نازل فرمایا ہے. فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اور ان کو کامیابی جلد نصیب فرمائے گا. الغرض عزیزان محترم، سارے صحابہ کرام نے بیعت کی حضور کے دست مبارک پر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت سے راضی ہو گیا. اور پھر آخری میں اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضور نے ایک ہاتھ بلند کیا، بتایا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے. اور پھر اس طرح سے حضور نے اپنے ہاتھ میں رکھ کر بیعت فرمائی کہ میں عثمان کی جانب سے بیعت کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جتنے بھی صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت فرمائی تو کیا کہا گیا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جتنے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت فرمائی تھی تو گویا وہ اللہ سے بیعت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ سے بیعت فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پر لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ان پر ہے. اس کا مطلب مفسرین نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صحابہ کرام کے ساتھ، مومنین کے ساتھ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عمل سے بہت خوش ہو گیا. اور پھر اس کے بعد ادھر کفار و مشرکین میں سے چند لوگ آگے بڑھے اور پھر صلح کے لیے انہوں نے پیشکش کی. اور پھر ہوتے ہوتے بعد میں یہ صلح اس طرح سے طے پائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار کی جانب سے کچھ لوگ آئے، جن میں سے سہیل نامی ایک شخص تھے، اور وہ کفار کی جانب سے سربراہ تھے. اور انہوں نے یہ پیشکش رکھی کہ تمام مسلمان اب جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں وہ واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کرنے آئیں، اور 3 دن بس ان کو ٹھہرنے کی اجازت ہوگی، قیام کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بات شرائط میں لکھی گئی، بتلایا گیا، یہ پیشکش تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان میں جنگ بند رہے گی، جنگ نہیں لڑیں گے. اسی طرح سے یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ ان شرائط میں یہ بات تھی کہ جو مسلمان یا کافر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کو آ جائیں گے تو پھر مسلمان ان کو واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے، وہاں پر نہیں رکھیں گے. اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے کو آ جائے تو پھر ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. تو یہ شرائط مسلمانوں کے بالکل خلاف معلوم ہوتی ہیں. اور سارے صحابہ تو چاہتے تھے کہ یہ صلح نہ ہونے پائے بلکہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹھیک ہے، ہم ان تمام باتوں پر صلح کرتے ہیں، ہم کو یہ شرائط منظور ہے. اب اس کے بعد حضرت علی کو حضور نے بلایا اور وہ دستاویز لکھنے کا حکم فرمایا. تو حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کفار اور کہتے ہیں کہ ہم تو یہ چیزوں کو نہیں مانتے، پہلا جو طریقہ ہے قدیم دور سے جو چلا آتا ہے وہی طریقے سے لکھا جائے. تو اس طرح سے اسی بات پر راضی ہو کر لکھتے ہیں کہ بسمک اللہم، اس طرح سے وہ کلمات لکھتے ہیں. دستاویز کا پہلا نوٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ حضرت علی لکھتے ہیں. تو پھر کفار اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہوتا تو پھر یہ لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ ہوتی، ہمارا کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہتا. ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ ان کا جو اصلی لقب ہے وہی لکھا جائے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے پھر وہ چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھتے ہیں اور پھر محمد بن عبداللہ تحریر فرماتے ہیں. اور پھر وہ تمام شرائط لکھی جاتی ہیں اور پھر سب کی اس پر دستخط ہوتی ہے، مہر لگ جاتی ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ واقعہ 6 ہجری میں پیش آیا تھا جس کو بیعت رضوان
جو بیعت کی گئی تھی اس کو بیعت رضوان، اور یہ جو صلح ہوئی اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس واقعے کے تعلق سے بتایا جاتا ہے، سورہ فتح میں مختلف اللہ رب العزت نے آیتیں نازل فرمائی جو کہ مسلمانوں کے لیے بظاہر ان کو مغلوب کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے لیے کامیابی کی پیشن گوئی تھی کہ مسلمانوں کو اب آئندہ کامیابی نصیب ہوگی، مکہ مکرمہ بھی فتح ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد حضور 6 ہجرت میں یہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہوتے ہیں، اب ہوتے ہوتے 7 ہجری کا آغاز ہوتا ہے۔ تو 7 ہجری میں جو یہودی قبیلے بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ وغیرہ جن لوگوں نے بدماشیاں کی تھی، مسلمانوں کو ستایا تھا، حضور نے ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، شہر بدر کر دیا تھا۔ تو ان میں سے کئی سارے یہودی خیبر میں جا کر پناہ لے لیے تھے اور وہاں سے مسلمانوں میں، کفار میں فتنہ فساد پھیلانے کی ہر ممکنہ کوشش کرتے تھے۔ تو اب اس طرح سے اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا کام تمام کرنے کا ارادہ فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو لے کر حضور خیبر کی جانب رخ فرمائے۔ کئی سارے صحابہ حضور کے ساتھ موجود تھے اور جاتے ہی کئی سارے خیبر کے قلعے فتح ہوتے چلے گئے۔ اب ایک قلعہ رکا ہوا تھا، کئی دن سے اس کا محاصرہ کیا گیا، فتح نہیں مل رہی تھی۔ تو الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ کل اب صبح میں ایک ایسی شخصیت کو جھنڈا دیا جائے گا، ان کے ذمے سے سپہ سالاری دی جائے گی کہ جن سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں، خوش ہیں۔ ہر کوئی کشمکش میں تھا کہ کس کو یہ جھنڈا دیا جائے گا، کس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عنایت فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت علی کے آنکھیں دکھ رہی تھی، آشوب چشم ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک آپ کی آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں بالکل صحت یاب ہو گئی، آپ بالکل صحیح طور پر دیکھنے والے ہو گئے۔ اور پھر جھنڈا لے کر آپ بڑی شان کے ساتھ اس قلعے کی جانب آگے بڑھتے ہیں اور پہلے تو ان کو نصیحت کرتے ہیں، پیشکش کرتے ہیں، آفر دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو، ہتھیار ڈال دو تو تم کو امان دی جائے گی، تمہارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا بس اس کے تحت تمہارے ساتھ رویہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اب انہوں نے کوئی آفر نہیں مانا، کوئی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تو بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور اس قلعے کے دروازے کو توڑ دیتے ہیں، اس قلعے کے دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور اس طرح سے مسلمان فوج اس قلعے کے اندر داخل ہوتی ہے اور اس طرح سے یہ جنگ خیبر واقع ہوئی اور سارا کا سارا قلعہ فتح ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ 7 ہجری میں پیش آیا تھا اور 7 ہجری میں اور بھی کئی سارے واقعات پیش آئے تھے، جن میں سے یہ بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے ان کو حضور نے دعوت نامے بھیجے، اسلام کی پیشکش فرمائی، ان کو حضور نے خط بھیجے تھے۔ ملک فارس، ایران، شام، یمن، مختلف بادشاہوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے کہ وہ اسلام قبول کر لے، ان کو حضور نے خط کے ذریعے سے دین کی دعوت دی تھی۔ تو الغرض اس کے بعد 7 ہجری میں پھر یہ واقعات بھی پیش آئے کہ مختلف آیتیں نازل ہوئی اور پھر ہوتے ہوتے 8 ہجری کا آغاز ہوا اور پھر 8 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا کہ اب ادھر سے ایک مسلمان حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو مکے میں رہتے تھے وہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ اب معاہدہ کیا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں کہ جو مکے سے یہاں پر واپس آ جائیں گے ان کو لوٹا دینے کی بات ہوئی تھی، یہ شرط تھی۔ تو لہذا حضور نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں اور جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں آپ کو صبر کرنا چاہیے، آپ صبر سے کام لیجیے، برداشت کر لیجیے۔ تو الغرض کفار کے 2 لوگ وہاں سے آئے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے اور پھر حضرت ابو بصیر کو مکے کے
یہ کیا کرتے ہیں، ابو بصیر ان میں سے ایک کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر دوسرا بھاگ جاتا ہے، اور پھر حضرت ابو بصیر وہاں سے نکل کر اب ایک دوسرے مقام پر جا کر قیام فرما لیتے ہیں، نہ مکے کو جاتے ہیں نہ مدینے کو جاتے ہیں، درمیان میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر بعد میں ہوتے ہوتے حالات یہ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ جو بھی لوگ مسلمان ہوتے مکے میں، تو وہ لوگ اب وہاں سے کفار کے ظلم و ستم سے تک آ کر وہاں سے نکل کر یہ ابو بصیر کے پاس جا کر جمع ہو جاتے تھے، کیونکہ مدینے کو اگر جاتے تو وہ تو معاہدہ کیا ہوا تھا کہ واپس کر دینے کی بات تھی، تو اس طرح سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آتا تھا، بلکہ وہ ایک جگہ پر وہ لوگ سب مل کر رہا کرتے تھے۔ اب ان میں سے یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ اب یہ معاہدہ کیسے ٹوٹا، کفار نے جو حضور سے معاہدہ کیا، یہ جو صلح ہوئی، سمجھوتا ہوا تھا، اب یہ معاہدہ کفار کی جانب سے ٹوٹا، مسلمانوں نے یہ سمجھوتے کو نہیں توڑا، یہ معاہدے کو مسلمانوں نے نہیں توڑا بلکہ کفار قریشی نے توڑ دیا تھا۔ اب اس کی کیا وجہ ہوئی اور کس طرح سے مکہ مکرمہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، کس طرح سے فتح ہوئی، تو بتلایا جاتا ہے کہ قبیلے بنو بکر یہ کفار کی جانب سے ان سے الائنس تھا، یہ ان کا حلیف تھا، اور مسلمانوں کے بنو خزاعہ نامی قبیلہ مسلمانوں سے الائنس کیا ہوا تھا، یہ ان کا حلیف تھا۔ تو اب یہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں کے درمیان میں پرانے جھگڑے تھے، لڑائیاں چلتی تھی۔ اب یہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا، اب یہ دونوں تو ایک دوسرے کے حلیف تھے، تو اب ہوا کیا، یہ دونوں کے درمیان میں جنگ شروع ہو چکی، قبیلے بنو بکر اور قبیلے بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کی طرف سے تھے، تو اب ہوا کیا، کفار مکہ نے جو کہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ بد پیچھے اس قبیلے کو بنو بکر کو پورا سپورٹ کیے، ان کو ہتھیار سپلائی کیے اور کافی ساری ان کی مدد کیے تھے، اور اس طرح سے قبیلے بنو بکر نے بنو خزاعہ کے لوگوں کو کئی ساروں کو مار دیا، قتل کر دیا تھا۔ اب حضور کی بارگاہ میں یہ قبیلے بنو خزاعہ فریاد لے کر آتا ہے، حضور سے مدد کی درخواست کرتا ہے، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یہ بات پیش فرماتے ہیں، ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے صلح توڑ دی ہے، تم نے کہا تھا کہ 10 سال تک مسلمانوں سے جنگ نہیں کرو گے، تو پھر یہ پیچھے یہ شرارت کیا ہے، تو لہذا تم لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں، 3 باتیں پیش کرتا ہوں، اگر تم اس کو مان لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ہم لوگ تم پر چڑھائی کر دیں گے، پھر جنگ کرنے کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ پہلی پیشکش یہ تھی کہ جتنے قبیلے کے لوگوں کو مارا گیا ہے، قبیلے بنو خزاعہ کے لوگوں کو جو مارا گیا ہے، تم لوگ اس کا معاوضہ دے دو، کچھ پیسے دے دو ان کے مرنے کے مطابق۔ یہ نہیں تو پھر دوسری پیشکش یہ تھی کہ قبیلے بنو بکر سے تمہارا جو اتحاد ہے اس کو توڑ دو، ان کا کوئی سپورٹ نہ کرو، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نمٹ لیتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں کرو گے تو تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں جو صلح ہوئی تھی، جو معاہدہ تیار ہوا تھا، اب اس کو تم توڑ دو، اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے، اس کا اعلان کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلی 2 صورتوں کو نہیں مانتے، تیسری صورت ہم تیار ہیں، ہم معاہدہ توڑنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم معاہدہ توڑ دیتے ہیں۔ جذبات میں آ کر ان کفار نے یہ بات تو کہنے کو تو کہہ دی، اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا تھا۔ اب جیسا ہی حضور تک یہ بات پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 صحابہ کرام کو تیار فرمایا، کئی ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کو حضور نے تیار فرمایا، اور سب کو لے کر اب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی کسی کو نہیں بولے حضور کہ ہم کو مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرنا ہے، جنگ لڑنا ہے، بس حضور نے یہ بات کہی کہ بس سب جنگی ساز و سامان ساتھ رکھ لیں، اب ہم کو نکلنا ہے، روانہ ہونا ہے۔ ہر کوئی بس تیاری کر لیا، تیاری کر کے حضور کی قیادت میں سب کے سب نکل پڑے مکہ مکرمہ کی جانب۔ اب ہوتے ہوتے مکہ مکرمہ کے قریب میں ایک مقام ہے مر الظہران، اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے جہاں پر حضور وہاں پر قیام فرمائے، اور وہاں پر
हुजूर ने सबको हुक्म दिया कि जितने कबीले हैं, जितने लोग अब हमारे साथ हैं सफर में, सब के सब मिलकर अपना अपना खाने पीने का इंतजाम जो करोगे, अपना अपना चूल्हा अलग अलग जलाना, हर कोई अलग अलग चूल्हा जलाना। अब इतने खुले मैदान में अब देखिए कि हर कोई अपना अपना चूल्हा अलग अलग जला रहा है। दूर से देखने वालों को तो हैबत तारी हो रही है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, ये आग जला रहे हैं, अब बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से मक्के के लोगों पर, कुफ्फार मक्का पर हैबत तारी हो गई। वो बहुत घबरा गए कि आखिर क्या होने वाला है, पता नहीं। अब वहां से कुछ लोग हुजूर की खिदमत में आते हैं और पेशकश करते हैं कि हम माफी मांगते हैं और ये जो मुआहदा था फिर उसको रिन्यूअल करा लेते हैं, बहुत कुछ पेशकश करते हैं। अब हुजूर मानने तैयार नहीं। अब यहाँ पर हालात देखते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या होगा पता नहीं। तो इस तरह से होते होते हालात ये पेश आ जाते हैं कि अब वो लोग बहुत ही घबराहट के आलम में बहुत परेशान होते हैं और फिर इस तरह से मुसलमानों की हैबत, रौब, दबदबा उनके ऊपर छा जाता है। और फिर वो वक्त भी आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम को लेकर मक्के मुकर्रमा की जानिब आगे बढ़ते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में दाखिल होने के तो मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो 3 जगहों से हुजूर रवाना होते हैं अपने सहाबा को लेकर। हर किसी को एक एक रास्ता दे देते हैं कि आप फला जगह से आना, लश्कर को लेकर आप फला जगह से आना। फिर हुजूर एक जानिब से हुजूर रवाना होते हैं ताकि किसी को भागने का मौका ना मिले, भागने का मौका ना मिले, क्योंकि हुजूर को मालूम था बगैर किसी लड़ाई झगड़े के मक्के मुकर्रमा फतह हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुजूर को ख्वाब के जरिए से बशारत दे दी थी। सूरह फतह नाज़िल फरमा दी जिसमें बतलाया गया इन्ना फतहना लक फतहन मुबीना, कि बेशक हम आपको खुली फतह आपको अता फरमाएंगे, बड़ी फतह होगी वो। तो अलगरज हुआ क्या, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जैसा ही मक्के मुकर्रमा के लिए रवाना होते हैं, हर कोई हथियार डाल देता है, जंग करने की उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रहती। तो अब देखिए अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मामला करते हैं। मक्के मुकर्रमा में जब दाखिल होते हैं, गुरूर, घमंड ऐसा कुछ भी अलामत नहीं थी, बल्कि हुजूर बिल्कुल नजरें नीची किए हुए और सर पर काला इमामा शमला बांधे हुए थे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते हुए, तस्बीह पढ़ते हुए दाखिल होते हैं। और फिर ये आम ऐलान फरमा देते हैं अल यौमु यौमुल मरहमा, कि आज रहमत का दिन है, यानी माफी का दिन है। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐलान फरमाते हैं ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, कि कुफ्फार से जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से क्या फरमाया था कि उनके लिए कोई गिरफ्त नहीं, कोई पकड़ नहीं। तो लिहाजा आज मैं भी ये ऐलान करता हूँ कि तुम्हारे लिए गिरफ्त नहीं। जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमन मिल जाएगी, जो हथियार डाल दे, अपने दरवाजे बंद कर ले, उसको अमन दे दिया जाएगा। जो मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो जाए, हरम शरीफ में आ जाए, उसको अमान दे दी जाएगी। अलबत्ता जो गुस्ताखान रसूल है उनको कोई पनाह नहीं होगी। तो इस तरह से कई सारे लोग हुजूर के अखलाक करीमा देखकर, हुजूर की रहमत देखकर, हुजूर की माफी का ऐलान देखकर कई सारे लोग फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल कर लिए थे। और फतेह मक्का से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर कई सारे सहाबाए किराम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया था। और फिर बिल आखिर फतेह मक्का के दिन तो कई हजारों की तादाद में लोग इस्लाम में दाखिल होते चले गए। और हमको ये बताया जाता है, जैसा कि सूरह नस्र में हमको मिलता है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इसमें ये चीज़ भी थी कि आखिरी वक्त जब होगा हुजूर के दुनिया से रुखसत फरमाने का, तो उससे पहले लोग आते जाएंगे, इस्लाम कबूल करते जाएंगे, टुकड़ियों की टुकड़ियां, जमातों की जमातें आते जाएंगी और इस्लाम कबूल करते चले जाएंगी। तो ये वाक़या 8 हिजरत में पेश आया था। और फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कई सारे इंतजाम फरमाए और जो तरबियत का सिलसिला था वो तरबियती सिलसिले को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आम फरमाया।
اور سارے صحابہ کرام کو جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ذمہ داریاں عطا فرمائیں. اور پھر جب 9 ہجری کا واقعہ پیش آیا تو 9 ہجری میں حج کرنے کا حکم نازل ہوا، کیونکہ اب تک صرف دیگر احکامات نازل ہوئے تھے. نماز کب فرض ہوئی تھی؟ مکہ مکرمہ کے آخری ایام میں. واقعہ معراج جب پیش آیا ہجرت کرنے سے پہلے اس وقت 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی. پھر جب حضور مدینہ طیبہ آ گئے تھے 2 ہجری ہوئی تو اس کے بعد زکوٰۃ اور پھر جو ہے روزے فرض قرار دیے گئے تھے. اب اس کے بعد جو اہم عبادت ہے جو دین اسلام کے جو پلر ہے، یہ 3 چیزیں تو فرض ہو گئی تھی. اب بچا حج، تو حج آخری وقت میں 9 ہجرت میں حج کو فرض قرار دیا گیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کب ادا کیے؟ 10 ہجرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے جنہوں نے حج کی تعلیم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرمائی. اور پھر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا اور پھر ایسا خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ آخری خطبہ تھا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جس میں حضور نے اپنی امت کو بہت بڑا پیغام دیا، بہت بڑا درس دیا. انشاءاللہ اس کو پھر کبھی آئندہ محفل میں ہم خطبہ حجۃ الوداع کو ذکر کریں گے. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجرت میں آپ نے حج ادا فرمایا. اور صحابہ کے جذبات کو دیکھیے کہ ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب بال درشواتے یا بال کٹواتے، بال مڑاتے تو صحابہ کرام اپنے پاس لے کر اس کو رکھ لیا کرتے بطور تبرک کے. تو یہ صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا. تو الغرض بھی ہوتے ہوتے وہ وقت بھی آیا، 11 ہجری کا آغاز ہو چکا تھا. ماہ سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت قلیل ہوتے چلے گئے، بیمار ہوتے چلے گئے تھے. تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی نہیں آ رہے تھے. تو آپ نے امامت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سونپی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی ساری نمازیں مدینہ طیبہ میں آپ نے امامت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں باحیات تھے. اور پھر اس کے بعد جیسا ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، دوشنبے کا دن تھا. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے وصال فرما چکے. اور پھر جو پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کو تھامے رکھو اور میری سنت کو تھامے رکھو، تو پھر تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، نہیں بھٹکو گے. تو یہ بڑی اہم چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی. اور جب حضور کا وصال ہوا تو بتلایا جاتا ہے کہ جیسا ہم عام طور پر جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، بلکہ صحابہ کرام حضور کے کمرے مبارک، حجرے مبارکہ میں آتے، ایک ایک لوگ آتے یا چند حضرات آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے اور پھر جو کلمات اللہ تعالیٰ ان کے زبان پر جاری فرماتا پڑھتے، پھر وہ واپس چلے جاتے. یہ بھی بتایا گیا کہ باضابطہ پوری جماعت بنا کر نماز ہرگز ادا نہیں فرمائی گئی، بلکہ صحابہ کرام آتے، درود شریف پڑھتے، حضور کا دیدار کرتے، چلے جاتے. یا پھر بعض حضرات آتے اکیلے تنہا نماز ادا فرما لیتے، چلے جاتے. اور اس طرح سے یہی سلسلہ چلتا رہا. اور پھر بالآخر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر جو حضور کا حجر مبارکہ ہے، جہاں پر حضور رہا کرتے تھے، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی تھی. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ ساری ذمہ داری نبھائی تھی. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اب یہاں پر یہ ایک چیز بھی سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم جتنی بیان کرتے جائیں، ساری زندگی بھی بیان کرتے جائیں تو ہماری عمر کم پڑے گی، مگر یہ حق برابر ادا نہیں ہو سکتا. بس اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو سعادت نصیب فرمائی کہ ہم حضور کی سیرت طیبہ سننے سنائیں، تو لہذا یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے.
اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ پھر جب بھی ہم کو موقع نصیب ہوگا، جو یہ چند روزہ جو ہم نے محفل سجائی تھی، آئندہ اس کو اور زیادہ مقرر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل حسناتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك العلا من الجنة. آمين يا مجيب السائلين. اللهم ارحمنا بوسيلة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات ونعوذ بك من المأثم ومن المغرم. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولعلمائنا ولمشايخنا جميعا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. ربنا تقبل منا الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على